ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ شہر کراچی میں ایک مرتبہ پھر سے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اہلیان کراچی کو خبردار کر دیا۔ کراچی میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی ہے، جبکہ کالی گھٹائیں چھا جانے سے موسم میں تبدیلی رونما ہو گئی۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا مضبوط سسٹم 18 جولائی تک اثر انداز رہے گا۔ ٹھٹہ، بدین، عمرکوٹ، میرپور خاص سمیت دیگر اضلاع میں 18 جولائی تک بارشوں کا امکان ہے، جبکہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور دیگر اضلاع میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ تیز بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں، جبکہ بارشوں سے کیرتھر رینج میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ شہر کراچی میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ کالی گھٹائیں چھا جانے سے موسم میں تبدیلی آ گئی۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا مضبوط سسٹم 18 جولائی تک اثر انداز رہے گا۔ ٹھٹہ، بدین، عمرکوٹ، میرپور خاص سمیت دیگر اضلاع میں 18 جولائی تک بارشوں کا امکان ہے، جبکہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور دیگر اضلاع میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ تیز بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں، جبکہ بارشوں سے کیرتھر رینج میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا دوسرا اسپیل برسنے کو تیار ہے۔ 14 جولائی سے ہوا کا ایک اور کم دباؤ شدت سے سندھ میں داخل ہوگا، جس سے کراچی سمیت حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، ٹھٹہ، تھرپارکر اور سندھ کے دیگر شہروں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ یہ اسپیل 18 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بارشوں کے نئے سلسلے کے دوران اب تک ہونے والی برسات سے زیادہ موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ تیز بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ شہر میں 15 سے 16 جولائی کو تیز بارش کے ساتھ آندھی متوقع ہے۔ کراچی میں 200 ملی میٹر سے زائد بارش کا امکان ہے، جس سے شہر میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے ہب ڈیم کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ بارشوں کے نئے اسپیل میں ہب ڈیم ایک مرتبہ پھر سے اوور فلو ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ہب ڈیم اوور فلو ہونے سے ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ ہب ڈیم سے متصل آبادیاں زیر آب آنے کا خدشہ مزید بڑھ گیا۔ ہب ڈیم میں پانی کی سطح 338 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ بارشوں کے نئے اسپیل میں ہب ڈیم اوور فلو ہونے کا خدشہ۔ ہب ڈیم اوور فلو ہونے سے ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ ہب ڈیم سے متصل آبادیاں زیر آب آنے کا خدشہ مزید بڑھ گیا، جبکہ ہب ڈیم میں پانی کی سطح 338 فٹ تک پہنچ گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد شہر کراچی میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جگہ جگہ موجود ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر علائشیں اور باقیات بکھری پڑی ہیں جنہیں کوئی اٹھانے والا نہیں۔ سیوریج اور برسات کا پانی جگہ جگہ جمع ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑکوں پر کیچڑ اور غلاظت کے باعث ٹریفک کی روانی میں خلل آنے لگا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مناظر ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا علاقہ عزیز آباد بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ جگہ جگہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں، جبکہ کئی فٹ تک سڑکوں پر پانی کھڑا ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے جانیں گے اپنے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ سے۔ جی ذوالفقار پیرزادہ، تفصیلی آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، عید ختم ہو چکی ہے، بارشوں کا ایک اسپیل بھی ختم ہو چکا ہے، دوسری بارشوں کا اسپیل ایک آنے والا ہے، مگر کراچی کی حالت جو ہے وہ بد سے بدتر ہے۔ کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر پانی کا ڈھیر، گندگی کا ڈھیر، علائشیں موجود نہ ہو، اور ساتھ ساتھ سیوریج کا پانی، لوگ تعفن زدہ اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں۔ اگر میرے کیمرہ مین جنید اسلم آپ کو دکھائیں تو یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل عزیز آباد کا علاقہ ہے، بلاک نمبر 8 ہے، محمدی گراؤنڈ ہے۔ اس پورے گراؤنڈ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بارش کا پانی اور سیوریج کا پانی جمع ہے۔ اس گراؤنڈ کے اندر عید کی 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، مگر دونوں نمازیں اس دفعہ نہیں ہو سکی۔ لوگ بارش کے
کے پانی اور سیوریج کے پانی کی وجہ سے جو ہے وہ اس گراؤنڈ تک آ ہی نہیں پائے تھے. دونوں طرف اس گراؤنڈ کے آنے اور جانے والے راستوں پر جو ہے وہ سیوریج کا پانی موجود ہے. گراؤنڈ کے اندر آلائشیں, کچروں کا ڈھیر موجود ہے. علاقے کے لوگوں کی جانب سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور علاقائی انتظامیہ کو کئی مرتبہ شکایات کی گئی, مگر کوئی سنوائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لوگ پریشان ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دروازوں کے سامنے سے ان لوگوں نے کچرا ہٹایا ہے اور ساتھ ساتھ اتنی صفائی کی ہے کہ ان کے گھر کے اندر جو لوگ آنے جانے والے لوگ ہیں وہ آرام سے جا سکیں, مگر اس گراؤنڈ کا اور اس کے اندر موجود کچرے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہوا نظر آتا. جی بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار پیرزادہ. کراچی کے علاقے شارع فیصل جانے والے برج کے نیچے بارش کا پانی تاحال جمع ہے جو تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے. حفیظ انصاری بتائے گا انتظامیہ کی جانب سے اب تک پانی کی نکاسی کیوں نہیں کی گئی؟ جی ہاں بالکل, بارشوں کا پانی جو ہے مختلف مقامات پر اب بھی موجود ہے. یوں تو کہا جا رہا ہے سمی حکومت کی جانب سے کہ 90% پانی صاف کر دیا ہے. شہر کے اکثر مقامات سے پانی صاف بھی کر دیا گیا ہے. بڑی بڑی شاہراہوں سے یونیورسٹی روڈ ہو, شارع فیصل ہو یا دیگر ہو, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صاف ستھرے روڈ بھی ہیں. لیکن جہاں میں یہ کھڑا ہوں یہ ہے بلوچ پل کے نیچے میں کھڑا ہوں. شارع فیصل کو جو جا رہا ہے میرے دائیں جانب اگر جاتا ہے تو یہ بالکل بہادرآباد کی طرف, تاریخ روڈ کی طرف روڈ جاتا ہے اور میرے عقب میں جو ہے شارع فیصل ہے. یہاں کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کس مشکل سے دو چار ہیں لوگ, کس طرح یہاں سے گزر رہے ہیں. موٹر سائیکل سوار ہوں یا دیگر گاڑیوں میں جانے والے لوگ ہوں, انتہائی مشکل پریشانی سے دو چار نظر آتے ہیں. دیکھیں موٹر سائیکل سوار کس طرح یہاں سے جا رہے ہیں اور ویگو نے تو بالکل جو ہے لگتا ہے کہ وہاں سے جانے سے کنارہ کشی اختیار کی. ویگو جیسی گاڑی واپس پلٹ گئی ہے. موٹر سائیکل سوار ہمت کر کے وہاں سے جا رہے ہیں. ہمت ہے ان کی کہ یہ جا رہے ہیں یہاں سے. بالکل اس سڑک کا یہ حال ہے کہ یہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. یہاں پر پانی کی نکاسی کا مسئلہ درپیش ہے. یقیناً اگر بارش ہوئی تو مزید جو ہے نہ صرف یہ سڑک بلکہ اور مزید اطراف کی سڑکیں بھی جو ہے اسی طرح تالاب کا منظر پیش کرتی نظر آئیں گی. یہاں سے پانی کیسے نہیں گیا, یہ تو انتظامیہ کو یہاں کا تکنیکی طور پر جائزہ لینا چاہیے. یہاں اب تک صفائی کیوں نہیں ہو سکی. یقیناً جو ہے شہر کراچی کے مختلف علاقوں کا جو انتظامیہ ہو یا وزراء وغیرہ ہو, ایڈمنسٹریٹر کراچی, وزیر اعلیٰ, ان کو بھی یہاں پر جائزہ لینا چاہیے کہ شہری یہاں سے سکون کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ سفر کر سکیں. یہاں سے پانی صاف ہو جائے تو. لیکن اب تک یہ پانی جو ہے اس میں بارش کا ہی نہیں بلکہ یہاں پر گندا پانی بھی بتا رہا ہے کہ سیوریج کا پانی ہے. اور جس طرح یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے یقیناً ان کے لیے مجبوری ہے یہ سڑک کا راستہ اختیار کرنا شارع فیصل جانے کے لیے, تو وہ اس پانی سے بھی جانے پر مجبور نظر آتے ہیں. تو شہر کراچی کے ایسے بہت سے ایسے روڈ ہیں جہاں اب بھی پانی موجود ہے, جہاں صفائی کی ضرورت ہے. اور بارش جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی جو ہے کہیں رمجھم میں کہیں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کل جو ہے تیز بارشوں کی پیشن گوئی بھی ہے. تو ان تیز بارشوں سے قبل جو ہے یقیناً جو ہے ان سڑکوں کو جہاں اب تک پانی موجود ہے ان کو صاف کر دینا چاہیے تاکہ مزید یہاں پر پانی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ سڑکیں جو ہے تالاب کا منظر پھر پیش نہ کریں اور شہری جو ہے پھر نئی مشکلات میں کھڑے نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا حفیظ انصاری. انتظامیہ کی ناقص کارکردگی نے شہر کراچی کا آوے کا آوا بگاڑ دیا ہے. کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں, جبکہ مختلف علاقوں میں اہم شاہراہیں ہیں یا کھنڈرات کچھ پتہ نہیں. سائٹ حبیب بینک چورنگی پر بارش کے پانی کی وجہ سے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے, جہاں سے مسافروں کو گزرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ بارش کے پانی اور گڑھے کے باعث مسافر مشکل سے ہی سفر کر پا رہے ہیں. کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں. مختلف علاقوں میں اہم شاہراہیں ہیں یا کھنڈرات کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. سائٹ حبیب بینک چورنگی پر بارش کے پانی کی وجہ سے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے. بارش کے پانی اور گڑھے کے باعث مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. تو دوسری جانب شہر کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی عسکری پارک کے سامنے سڑک پر گہرا شگاف پڑ گیا. سڑک دھس جانے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی. عسکری پارک سے پیپلز چورنگی جانے والی سڑک پر ٹریفک کی روانی میں خلل آ رہا ہے, جبکہ ٹریفک پولیس کے عوام سے گاڑیاں احتیاط سے چلانے کی درخواست.
آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی عسکری پارک کے سامنے سڑک پر گہرا شگاف پڑ گیا۔ سڑک دھس جانے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ عسکری پارک سے پیپلز چورنگی جانے والی سڑک پر ٹریفک کی روانی میں خلل آ گیا، جبکہ ٹریفک پولیس کی گاڑیوں سے احتیاط سے چلانے کی درخواست۔ اور اب کچھ بات کریں گے ناظم آباد انڈر بائی پاس کی۔ آپ کو بتائیں کہ ناظم آباد انڈر بائی پاس کو بارش کے پانی نے تباہ و برباد کر دیا۔ جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے انڈر پاس کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ ٹریفک پولیس اور ضلع انتظامیہ نے گڑھوں کی بھرائی کے کاموں کا آغاز کر دیا۔ ناظم آباد انڈر بائی پاس کو بارش کے پانی نے تباہ کر دیا۔ جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے انڈر بائی پاس کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ ٹریفک پولیس اور ضلع انتظامیہ نے گڑھوں کی بھرائی کے کاموں کا آغاز کر دیا۔ یہ ناظم آباد 2 نمبر ہے اور انڈر بائی پاس کے لیے راستہ جا رہا ہے، اور اس میں جو گڈھے بڑھ گئے ہم KMC والوں سے مل کے یہ کام کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گڈھے جو ہے بھر دیں گے۔ یہ بحکم DIG صاحب کہ آپ تمام گڈھے بھروائیں، KMC DMC سے مل کے تمام گڈھے بھروائیں تاکہ ٹریفک جو ہے ریگولیٹ رہے۔ اور اب رخ کریں گے کورنگی کاز وے کا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کورنگی کاز وے کی سڑک کو پانی کے بہاؤ جاری رکھنے کے لیے کھود دیا گیا، جبکہ بڑی گاڑیوں کا کورنگی کاز وے پر داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ صرف چھوٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو ہی جانے کی اجازت ہے۔ کراچی میں کورنگی کاز وے کی سڑک کو پانی کے بہاؤ جاری رکھنے کے لیے کھود دیا گیا، جبکہ بڑی گاڑیوں کا کورنگی کاز وے پر داخلہ بند ہے۔ صرف چھوٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو جانے کی اجازت ہے۔ رخ کریں گے سندھ ہائی کورٹ کا۔ آپ کو بتائیں کہ بارش کے باعث سندھ ہائی کورٹ میں کیچڑ اور غلاظت کے ڈھیر لگ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں برساتی پانی اور کچرے کی صفائی کا عمل تاحال مکمل نہ ہو سکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بارش کے باعث سندھ ہائی کورٹ میں کیچڑ اور غلاظت کے جا بجا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں برساتی پانی اور کچرے کی صفائی کا عمل تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ عدالت میں پیشی پر آنے والے سائلین اور وکلا کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ سٹی کورٹ کے اطراف سے بارش کا پانی تاحال نہیں نکالا جا سکا۔ کچرے سے تعفن اور بدبو اٹھنے سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بارش کے باعث سندھ ہائی کورٹ میں کیچڑ اور غلاظت کے ڈھیر۔ سندھ ہائی کورٹ میں برساتی پانی اور کچرے کی صفائی کا عمل مکمل نہ ہو سکا۔ عدالت میں پیشی پر آنے والے وکلا اور سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ سٹی کورٹ کے اطراف سے بارش کا پانی تاحال نہیں نکالا جا سکا، جبکہ کچرے سے تعفن اور بدبو اٹھنے سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی UC 4 میں بارش نے تباہی مچا دی۔ بارش کے باعث بلدیہ ٹاؤن میں ایک مکان گر گیا۔ رہائشیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بلڈنگ کا ملبہ ہٹایا۔ آئندہ بارشوں میں بھی متعدد خستہ حال مکانات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی UC 4 میں بارش نے تباہی مچا دی۔ بارش کے باعث بلدیہ ٹاؤن میں ایک مکان گر گیا۔ رہائشیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بلڈنگ کا ملبہ ہٹایا۔ آئندہ بارشوں میں بھی متعدد خستہ حال مکانات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ شہر قائد میں بارش کے کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی شہر کے مختلف علاقوں کی سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی۔ حکومت وزراء اور ایڈمنسٹریشن کراچی کے پانی کے نکلنے کے دعوے جھوٹ ثابت ہوئے۔ عوام شہر کراچی میں اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ حکومتی ارکان اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ شہر کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں لوگ بارش کے بعد رکنے والے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے اذیت میں مبتلا نہ ہوں۔ گلشن اقبال، لیاقت آباد اور ناظم آباد کی سڑکیں 36 گھنٹے سے زائد کا وقت ہونے کے بعد بھی بارش کے پانی سے دوچار ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے صرف دعوے ہیں۔ گزشتہ روز کی بارش سے ان کی کارکردگی سامنے آ گئی ہے۔ شہر قائد میں بارش اور ساورج کے پانی نے انتظامی کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ وزیر بلدیات تو ہے، سندھ گورنمنٹ کوئی کام نہیں کرتی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ یہ سب
اصل میں عالمگیر خان جو یہاں پہ تھے MNA ہم نے بنایا تھا، ان کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پہ. ساری گلیاں بھری پڑی ہیں، ساری گلی. پہلے تو ڈھکن لگاتے تھے یہ، ابھی کہاں گئے یہ؟ غائب ہیں. 4 سال سے کوئی کام نہیں کیا. ابھی الیکشن آ گیا، یہ روڈ بنائی ہے، ایک بارش میں روڈ بہ جاتی ہے. کہاں فنڈ لگایا؟ گلی میں جائیں وہ فنڈ لگایا انہوں نے، ختم. 4 سال کچھ بھی نہیں کیا. سندھ گورنمنٹ کوئی کام نہیں کرے گی. ہاں پیپلز پارٹی کوئی کام نہیں. امید ہی نہیں رکھو. ہاں ان سے امید نہیں رکھو. پتا ہے بتاؤں بارش تو ابھی ہوئی ہے. یہ جو روڈ ہے پورا، یہ پچھلے 4-5 مہینے سے اسی حالت میں ہے. یہاں کی ٹرین یہاں سے لے کے آپ چلے جائیں مہران بیکری تک، اس سے پیچھے تک بلاک 5 تک، وہاں ہر نالا ابل رہا ہے. بارش تو ابھی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں جا رہا ہے اور یہ مسلسل جا رہا ہے. اور پانی چلا جائے گا تو پھر نیچے کیچڑ رہ جائے گی. پیچھے UC آفس ہے ہمارا، وہ لوگ گزرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے سارا سب، لیکن کوئی خوش حال نہیں ہے. کوئی بالکل لا تعلق ہی ہے، بالکل بے اثر لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے اور پانی نہیں گئی، غلاظت گئی گھر میں. گلشن اقبال کے مختلف بلاک آغا خان روڈ، لیاقت آباد نمبر 10 اور ناظم آباد میں سڑکوں پر پانی موجود ہے، تو وہیں انڈر پاسز میں برسات کے پانی نے ٹریفک کو رکنے پر مجبور کیا ہوا ہے. پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. ادھر اولڈ سٹی ایریا میں گارڈن کی مرکزی سڑک بھی کسی جھیل کا منظر پیش کر رہی ہے. شہریوں کو غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پورے ملک کو چلانے والے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. حکومت صرف دعوے کرتی ہے، عملی اقدامات کچھ نہیں. معاشی ہب کراچی کی یہ صورتحال ہے. بس سے بدتر ہونے کی وجہ متعلقہ اداروں کی بے حسی اور کام نہ کرنا ہے. عید قربان تو رخصت ہو گئی، تاہم شہر کراچی میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر چھوڑ گئی. شہر کے مختلف مقامات پر جہاں جانوروں کی علائش اور باقیات بکھری پڑی ہیں، وہیں متعدد سڑکوں سے اب بھی برساتی اور سیوریج پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی، جس کے باعث سڑکیں، تالاب اور ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. گندگی و غلاظت کے ڈھیر سے مہکتا یہ ہے ہمارا اور ہم سب کا کراچی، جو برساتی و سیوریج پانی میں ڈوب رہا ہے. عید قربا تو رخصت ہوئی، تاہم گندگی و غلاظت کے ڈھیر کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکی. شہر کے مختلف مقامات پر اب بھی جہاں جانوروں کی علائشیں اور باقیات بکھری پڑی ہیں، وہیں متعدد سڑکوں سے اب بھی برساتی و سیوریج پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے، جس کے باعث سڑکیں، تالاب اور ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. شہری کہتے ہیں لوارث کراچی بے یار و مددگار ہے، صرف حکومت دعوے نہیں کام کر کے دکھائے. یہ پہلے دن تو اتنا نہیں تھا، جو پرسوں بارش ہوئی نا اس سے بہت ہوا یہ پانی. یہاں اللہ کا شکر ہے، بہت پانی بہت ہے ہمارے یہاں. برسات کا ماشاءاللہ ویسے پانی نہیں آتا گھروں میں، برسات کا پانی ماشاءاللہ بہت ہے ہمارے پاس. اللہ ان کو نیک ہدایت دے. ہماری دعا ہے کہ تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے آن کے یہ منظر دیکھ لیں. صدر میں یہاں پر پانی کافی حد تک اتر گیا بارش کے 2 دن کے بعد، لیکن 2 دن جو ہے بڑی جو سچویشن ہے وہ اچھی نہیں رہی ہے. تو کائنڈلی اس کے اوپر دھیان دیں اور چیک کریں. مونسون اسپیل کی طرح سندھ حکومت، KMC و DMC کے تمام دعوے گویا برساتی پانی میں ہی بہہ کر رہ گئے ہیں. DHA، صدر گارڈن، ناظم آباد، نیو کراچی، اورنگی ٹاؤن، لانڈی، کورنگی، ملیر سمیت مختلف علاقوں کی متعدد سڑکیں اب بھی برساتی و سیوریج پانی سے زیراب ہے. کیمرہ مین ساجد انصاری کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی. تو دوسری جانب سائیں سرکار کی نااہلی کی وجہ سے گلشن اقبال کا علاقہ 13D تعفن زدہ اور غلاظت کا ڈھیر بن گیا. بارش اور سیوریج کے پانی نے گھروں میں لاکھوں روپے کا نقصان کر دیا، جبکہ علاقے کی موجودہ صورتحال سے شہری اذیت اور کرب میں مبتلا ہو کر حکومتی ارکان کو کوسنے پر مجبور ہو گئے. روشنیوں کے شہر کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد 36 گھنٹے سے کراچی آفت زدہ بن گیا. کراچی کا علاقہ گلشن اقبال 13D نکاسی آپ کے مسائل سے دوچار ہے. شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں. علاقے میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر، سیوریج اور بارش کے جمع پانی نے انسانی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے. سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت بارش کا پانی نکالنے میں ناکام ہو چکی ہے. خدا کے لیے آپ نے ابھی کیا بتاؤں کہ تم خود سامنے، تمہارے سامنے دیکھ وہ گاڑیاں دیکھو، اس طرف دیکھ کیا اشار ہو رہا ہے، ڈوب رہی ہے. یہ بندے کل 2 ادھر گر گئے موٹر سائیکل سے، کتنا نقصان ہوا. کیا کر رہی ہے یہ حکومت؟ ہمارے تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کوئی کیا کر رہی ہے. اب خود موقع پہ کھڑے ہو، اب ہر چیز موجود ہے. کتنا دنیا کے لیے عذاب ہے، آنے جانے کے راستے کے لیے کتنا، 3.25 کے لیے کتنا عذاب بنا ہوا ہے.
कोई हुकूमत नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये सारे जो स्टॉपर बने हुए ना, आप देख सकते हैं, आप ये जो बने हुए सारा पानी उसकी वजह से, क्योंकि पानी बिल्कुल दरिया बन जाता है। देखिए दोनों साइड से आप देखें किनारी है ना, किनारी, और कोई सिस्टम नहीं है। थोड़ी सी बारिश हो जाएगी फिर भी ये जा कोई गटर उबलेगा, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम सारा आउट है। आप मुझे बताएं, कानून आप उस गरीब आदमी के लिए होगा जो बकरी चोरी करेगा, फिर उसकी बकरी चोरी वाला जाके पुलिस, दूसरा कौन सा होगा, फिर बोलेंगे वो तो नवाब शाह में रहता है, फिर वहां मोबाइल जाएगी उसको पकड़ के लाएगी। मगर सिर्फ जो बड़ा आदमी है ना, उसको कोई, उसके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे आपके लिए कानून है मेरे भाई, कोई है सिस्टम? आप मुझे बताएं, डीएच डूब रहा है, सफूराज है, सैलाब है, हमारे पास एक कोई अच्छा डैम नहीं है कोई जो पानी जमा हो जहाँ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर के बयानात पर लोगों ने गुस्से का इज़हार करते हुए कहा कि वुज़रा और मुशीरों की अय्याशियाँ ख़त्म हों तो वो शहरियों की जानिब तवज्जो दें। साईं सरकार और इनके हवारियों को कराची के शहरियों से कोई लेना देना नहीं। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दावा कर दिया, कहते हैं कि कम वक्त में ज्यादा बारिश होने से निज़ाम मुतासिर हुआ। वसूख से कहता हूं कि 10 जुलाई को शहर में कहीं पानी खड़ा नहीं था। बारिश के दौरान इल्जामात की सियासत की गई। आज एक साहब ने कहा कि कराची में एमरजेंसी लगा दो। अफसोस होता है कि मामले को लसानी बना दिया जाता है। नालों के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं तो क्या वो मैंने बनाई हैं? क्या इन दुकानों को या जो तामीरात हो चुकी हैं इन सब को गिरा दूं? लोकल गवर्नमेंट की बिल्डिंग नाले के ऊपर बनी हुई है, क्या ये इमारत 10 साल या 20 साल पहले बनी थी? सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग नाले पर बनी, क्या मैंने बनाई है? यहाँ कहा गया कि सारे अफसरान ईद उल अज़हा पर अपने अपने घरों को चले गए। पीपल्स पार्टी सिंध हो या कराची, हर जगह काम करती है और पीपल्स पार्टी काम करती रहेगी। कराची मेरा शहर है और इसको संभालना मेरा काम है। वज़ीर आला हाउस सिंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में रिकॉर्ड बारिश के दौरान मुझ समेत वुज़रा और अफसरान सड़क पर थे। बारिश को लेकर लसानियत फैलाने की कोशिश की गई। कहा गया कि अफसरान ईद मनाने कराची से बाहर अपने घरों को चले गए, जबकि मुझ समेत सब कराची में ही थे। देखिए, मैं खुद गांव गया था ईद पे, लेकिन मैं रात को वापस आ गया था और मैं कांटेक्ट में था। और मुझे जब वो था कि जी बरसात होनी है, मैं बरसात से पहले पहुंच गया, इसलिए उसके शायद पहुंच नहीं सकता अगर मैं टाइमली नहीं आता। मैंने ये सारे हो गए, अफसरान चले गए ईद पे, ये हो गया वो हो गया, ये सारी लिस्टें मेरे पास मौजूद है अफसरान की जो झूठ बोल रहे हैं ना लोग, जिनके अपने जमाने में तो जो कुछ हुआ सबने देखा, लेकिन अब वो सिर्फ एथनिक बुनियादों पे बातें कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि तोशा खाना से चोरी तुम करो, इल्जाम हमें दो। K4 मंसूबा PTI दौर में बंद कराया गया। ये 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, एक रात कराची में कयाम नहीं किया। तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। कराची की फिक्र है तुम्हें? तुमने कराची को दिया क्या था? ग्रीन लाइन पहले वो गवर्नमेंट बना के गई, तुमने 4 साल लगाया उसको कंप्लीट करने में। K4 तुमने मेरे सामने बंद कराया। मैं गवाही क्या मिनट्स दिखा दूंगा आप लोगों को, इसने कहा जी इस पे काम बंद कर दो। वज़ीर आला सिंध बोले कि नालों पर गैर कानूनी इमारत की तामीर दहाइयों में हुई। मारूफ इमारतें भी नालों पर कायम है। काबीना की मुशावरत से सबसे पहले नाले पर कायम लोकल गवर्नमेंट का दफ्तर गिराना चाहूंगा ताकि आगे मिसाल बने। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं कि नाम नहाद सियासी जमातें MQM पर तनकीद कर रही हैं। MQM पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो कराची की वाहिद स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी को हीरे और सोने की कानें भी मिल जाएं तो ये लोग खाली कर देंगे। वज़ीर आला सिंध ने जो कारकर्दगी बताई उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कहा कि कराची की जिम्मेदारी उस पर है जिसके पास माली इख्तियारात हैं। कराची बनाना रिपब्लिक बन गया। शहर में फौरी तौर पर सीवरेज लाइन का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। सदर मुमलिकत कभी 4 इंच पानी में कराची में कश्तियां चलाया करते थे। क्या सदर बनने के बाद आरिफ अलवी कराची के अवाम का दर्द भूल गए? हम मेयर की बात नहीं करते, निजाम मांगते हैं। कराची को तकसीम शहर को मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रही है। कराची शहर के मफादात अगर किसी को कबूल नहीं तो हमें भी ऐसे मुआहदे नहीं चाहिए।
बहादुराबाद कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा इसारुल हसन ने कहा कि हम निज़ाम की बात कर रहे हैं, मेयर की नहीं। हम शहर में निज़ाम मांग रहे हैं, शहर में फौरी सीवरेज लाइन का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। बदतरीन कारकर्दगी में कराची 5वें नंबर पर है। ये जो मेयर के ख्वाब देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हमें तो निज़ाम चाहिए ना, हम तो निज़ाम की बात कर रहे हैं, मेयर की बात नहीं कर रहे। जब इस शहर का निज़ाम आएगा तो वो निज़ाम काम करेगा। केएमसी का मेयर डीएमसी साउथ का बॉस थोड़ी है। केपीटी पोर्ट कासिम। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल कहते हैं कि पिछले 14 सालों में पीपल्स पार्टी हुक्मरानी करती आ रही है। एमक्यूएम ने खुद सारे इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिए। शहर में बारिश में कई जानों का नुकसान हुआ। कराची का 300 अरब का बजट बनता है, मिलता 38 अरब रुपए है। जाली हाइड्रेंट्स बनाकर हमारा पानी हमें ही बेचा जा रहा है। सबको आजमा लिया गया, सबके सब नाकाम हो गए। जो शहर की खिदमत करेगा उसी को वोट देकर मुंतखब करे। इस सूबाई हुकूमत से मुतालबा करना और पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करना वक्त का ज़िया समझता हूँ। मैं वक्त का ज़िया समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के इन हुक्मरानों से अपील करना, इनसे कोई मुतालबा करना अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, क्योंकि इन्होंने नहीं बदलना, इन्होंने नहीं सुनना। इन्होंने ये अपने तमाम तौर तरीकों से ये बता दिया कि हम नहीं बदलेंगे। अगर मेरी किसी को आवाज मैं किसी को लगा रहा हूं तो मैं पाकिस्तान। शहर कराची में बद इंतजामी उमूर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख सिंध सरकार पर बरस पड़े। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि 14 सालों में 1020 अरब बजट महकमे बल्दियात को मिला, ना गटर बने ना ही नाले साफ हुए। सिंध हुकूमत ने कराची के साथ डायन वाला सलूक किया। जो नाले हमने साफ कराए थे इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद दोबारा से भर गए। मलीर नदी पर कब्जों की वजह से DHA डूबा है। बल्दियाती इदारों के TMOs ने म्यूजिकल पूल पार्टी पर पैसे उड़ाए। कराची में बद इंतजामी उमूर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख सिंध सरकार पर बरस पड़े। सिंध असम्बली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 14 सालों में महकमा बल्दियात को 1020 अरब रुपए का बजट मिला, जिनमें से 227 अरब की बेज़ाब्तियाँ सामने आई। वो तमाम पैसा कराची में नहीं बल्कि उनकी जेबों में लगा है। सूरत हाल कुछ ऐसी रही जो आप लोगों ने देखी पूरे सिंध में कि कराची समेत जहाँ भी बारिश हुई वहाँ आलाइशें तैरती हुई नजर आई, लोग डूबते हुए नजर आए। कराची के लिए जितने पैसे 37 अरब रुपए रखे गए थे और पिछले साल 38 अरब रुपए रखे गए थे। कराची के साथ जो दुश्मनी है, जो शहर पूरे मुल्क को पालता है, चूंकि यहाँ इनको वोट नहीं मिलता, ये लोग पहचान चुके हैं, इसलिए कराची के साथ तो सौतेली माँ नहीं, सौतेली माँ फिर ख्याल रख रहे। मैं कहता हूँ किसी डायन का किरदार अदा किया लोगों ने। कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ ने मजीद कहा कि बारिशों में शहर डूबता रहा और इनके सूबाई वज़रा नवाबशाह में पूल पार्टी करके 5-5 हजार के नोट लुटाते रहे। कि ये पैसे बरसात के पैसे मिलने के बाद दावतनामा दिया जा रहा है। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची शहर का कोई पुरसान हाल नहीं। सिंध में रेन एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने सिर्फ ऐलानात किए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कराची में कल से फिर बारिश की पेशगोई है। बरसाती नालों की सफाई न होने से मुश्किलात हैं। नालों पर बने तजावुजात को हटाने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया। अंग्रेजों के कानून चलाए जा रहे हैं, निजाम नहीं बदला। हमने हुकूमत सिंध से बात मनवाई कि मेयर चेयरमैन वाटर बोर्ड होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शहर में रैन एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि सिंध हुकूमत का तरीका कार बदतरीन है और सिंध में रैन एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेकर अभी से इक़दाम किए जाएं। होना तो ये चाहिए था कि जब मुसलसल बारिश थोड़े थोड़े वक्फे से हो रही थी और तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद थे और अब भी हैं, तो हुकूमत का काम ये था कि वो तमाम इदारों को ऑन बोर्ड करती। आर्मी को भी ऑन बोर्ड किया जाता, नेवी को भी ऑन बोर्ड किया जाता। उनके पास जितना इक्विपमेंट है वो सब जो है वो मौजूद होता और उसके बाद जैसी कोई हंगामी सूरत हाल होती। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन कहते हैं कि फौरी तौर पर कोरंगी इंडस्ट्रियल कॉजवे रोड की मुरम्मत करके रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए ताकि शहरियों को
परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोरंगी कॉजवे, कोरंगी इंडस्ट्रियल कॉजवे, कयूमाबाद नदी मोड़, सबमेरीन चौक समेत दीगर इलाकों का दौरा करते हुए कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने कहा कि शहर कराची को साफ सुथरा रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम इदारे और अफसरान को हिदायत दें और वो शहर में बरसाती पानी के निकालने के फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम मशीनरी को इस्तेमाल में लाकर फौरी तौर पर सड़कों और रोड पर खड़ी बरसाती पानी को निकाल कर ट्रैफिक को बहाल किया जाए। उनका मजीद कहना था कि मानसून सीजन और बारिशों के मौसम में शहर के मुख्तलिफ अजला के दौरों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आई चंद्रिका रोड, टावर सिंध, सेक्रेटेरिएट रोड, पाकिस्तान चौक के मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए डी वाटरिंग पंप्स को भी चेक किया। आई चंद्रिका रोड और टावर पर जारी डी वाटरिंग के कामों के हवाले से कमिश्नर कराची ने इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा कि फौरी तौर पर सड़कों से पानी निकाल दिया जाए ताकि शहरियों को गंदगी और कीचड़ से ना गुजरना पड़े। कमिश्नर कराची ने कोरंगी कॉजवे का दौरा भी किया। इस मौके पर DC कोरंगी सैयद मोहम्मद अली ज़ैदे ने कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन को ब्रीफिंग भी थी। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला बस्ती तहा सलीम कहते हैं कि इंतजामिया और बल्दियाती अफसरान और अमले को हिदायत की है कि ज़िला बस्ती में ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के साथ साथ जानवरों की बाक़ियात को ठिकाने लगाने के लिए और ज़िला बस्ती की आवाम को साफ़ व शफ़ाफ माहौल फराहम करने के लिए सफाई मुहिम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाए ताकि ज़िला बस्ती के शहरियों को साफ शफाफ शहरी और माशरती माहौल मुहैया किया जा सके। ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर तहा सलीम ने कहा कि रिहायशी और तिजारती इलाकों से बारिश के पानी की निकासी और कूड़े करकट को हटाने में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। महकमे मौसमियात की जानिब से कराची में मजीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। बारिश के दौरान तमाम जोन्स में बारिश के सबब पैदा होने वाली सैलाबी कैफियत पर मुसलसल नजर रखें और किसी भी जोन में पानी के जमा होने की खबर को नजरअंदाज ना करें बल्कि ऐसे अफसरान तैनात करें जो मशीनरी और अफरादी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए सैलाबी पानी के रुख को आम आबादी से बरसाती नालों की जानिब मोड़े ताकि आम शहरी आबादी सैलाबी पानी की तबाहकारियों से महफूज रह सके। उनका मजीद कहना था कि जोन्स के रिहायशी और तिजारती इलाकों से कूड़ा करकट उठाने में किसी किस्म की कोताही ना बरतें और नॉर्थ कराची और फेडरल एरिया के सनती इलाकों से भी पानी की निकासी और कूड़ा करकट के काम को यकीनी बनाया जाए। तहा सलीम ने मजीद कहा कि ईद उल अज़हा के दिनों में सूबा वज़ीर मादनियात मोमिन खुसूसी वज़ीर आला सिंध वक़ार मेहदी ने ज़िला बस्ती का दौरा किया था और बल्दिया बस्ती के अफसरान अमले और खुसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला बस्ती तहा सलीम की जानिब से ज़िला बस्ती को सैलाबी पानी से बचाने और आवाम को राहत पहुँचाने के लिए किए गए इक़दाम पर खराज तहसीन भी पेश किया था। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, मोमिनाबाद, मंगो पीर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई, बरसाती और सीवरेज के पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा लिया। बल्दिया गरबी के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन ने कहा कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बरसात के नए स्पेल से कबल इन तमाम मकामात को क्लियर किया जाए जहां बरसाती पानी की निकासी में मुश्किलात दरपेश आती हैं। अफसरान मामला रेन एमरजेंसी सेंटर को फाल रखे। तमाम मशीनरी अफसरान मामला किसी भी हंगामी सूरत हाल के मुकाबले के लिए तैयार रहे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी ने औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, मोमिनाबाद, मंगो पीर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई, बरसाती और सीवरेज के पानी की निकासी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। तमाम डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बहुत बेहतर कंडीशन में है और इस वक्त जो हमारी मेन रोडें हैं तकरीबन क्लियर हैं। औरंगी टाउन भी तकरीबन क्लियर है। बारिश के बाद कुछ मसाइल सीवरेज के आते हैं क्योंकि सीवरेज की लाइनें हमारी चौक हो जाती हैं। उसके लिए हमने अपना स्टाफ नाला गैंग बना लिया है, उसमें से ही जो हमारी दूसरी नॉन मुस्लिम लेबर है और वो इंशाल्लाह आज से हमने उसका काम शुरू कर दिया है। और सुरजानी में कुछ मसाइल हैं, प्राइवेट सोसाइटियां हैं, वहाँ पर कुछ इस तरह के लो लाइन एरिया है जहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं और हमारे इस वक्त भी डी वाटरिंग 8 से 10 के करीब हमारे डी वाटरिंग पंप वहाँ पर लगे हुए हैं और हमारा स्टाफ MAD का वहाँ लगा हुआ है, ऑपरेटर लगे हुए हैं, पानी निकाल रहे हैं।
لیکن اب وہ بارش چونکہ نہیں ہے کل دوپہر سے بارش تو مطلب جو جب ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے اب یہی کام ہو رہا ہے. روڈیں ساری کلیئر ہو چکی ہیں, گراؤنڈوں میں پانی بھرا ہوا ہے یا علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے وہ گریجولی کم ہو رہا ہے. اور وہ چونکہ نالے جو KDA نے اسکیمیں بنائی ہیں, جو پائپ ڈالے ہیں وہ پانی لے رہے ہیں, پانی جا رہا ہے. صفائی کا کام ہے تھوڑا بہت وہ کر رہے ہیں سالڈ ویسٹ, کیونکہ 2 آپریشن ان کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ, ایک آفل کا کام چل رہا ہے اور ایک صفائی کا. تو 19-20 ہو جاتا ہے, کبھی کوئی کس پہ زور آ جاتا ہے, کبھی کس پہ زور, لیکن وہ انہوں نے پیرل ٹیمیں ہیں. مونسون کے نئے اسپیل کی آمد سے قبل بلدیہ کماڑی نے ہنگامی اقدامات مکمل کر لیے ہیں. میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی محمد اسلم قاضی نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ بارشوں کے دوران عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام مشینری کو درست حالت میں تیار رکھیں. متوقع مونسون کے حوالے سے سائٹ زون آفس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی محمد اسلم قاضی نے کہا کہ تمام ایکسین اپنے اپنے علاقوں میں پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں. غفلت برتنے والے افسران معاملے کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے. ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دن آپ کی کارکردگی کا ایک امتحان ہے جس میں باران رحمت کو عوام کے لیے پہلے قطرے سے آخری قطرے تک تکالیف سے محفوظ رکھنا ہے اور نکاسی آپ کو سیوریج لائن میں روا دوا رکھنا ہے, کہیں پر بھی شاہراہوں پر پانی جمع نہ ہو پائے. ڈی واٹرنگ مشینریز اور عملے کو الرٹ رکھنا ہوگا. DMC سینیٹیشن کا عملہ اور اسٹاف شکایت سیل کو الرٹ رکھیں اور عوامی نمائندوں اور ایک فرد کی شکایت کا ازالہ کریں. اجلاس میں ڈائریکٹر سینیٹیشن, ڈپٹی ڈائریکٹرز اور سندھ سالڈ ویسٹ کے افسران نے شرکت کی. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے MD زبیر احمد چنا نے کہا کہ تمام کلیکشن پوائنٹس علائشیں اٹھانے کے بعد کلیئر اور چونے کا چھڑکاؤ کر دیا گیا ہے, جبکہ جانوروں کے باقیات اور علاقوں سے کچرا اٹھانے کا کام جاری ہے. عید الاضحیٰ آپریشن میں مجموعی طور پر تقریباً 84,232 ٹن علائشیں اور کچرا لینڈ فل سائٹ منتقل کیا گیا ہے. عید الاضحیٰ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 84,000 ٹن علائشیں اور کچرا لینڈ فل سائٹ منتقل کیا گیا ہے, جبکہ علائشیں محفوظ طریقے سے ٹرنچز میں مدفون کی گئی ہیں. عید کے تینوں دن ہیڈ آفس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول اور تمام اضلاع میں بنائے گئے شکایتی مراکز پر تینوں دن میں موصول ہونے والی شکایت کا ازالہ یقینی بنایا گیا, جبکہ مزید پر کام جاری ہے. اس حوالے سے زبیر احمد چنا کہتے ہیں کہ جانوروں کے باقیات اور علاقوں سے کچرا اٹھانے کا کام جاری ہے, جبکہ تمام سپروائزرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ علاقوں میں جا کر علائشوں سے متعلق صفائی کی صورتحال چیک کریں. ان کا کہنا تھا کہ جام چاکروں میں 36,370 ٹن علائشیں اور کچرا, گون پاس میں 27,925 ٹن علائشیں اور کچرا, جبکہ شرافی گوٹ میں 19,000 سے زائد ٹن علائشیں اور کچرا لینڈ فل سائٹ پر مدفون کیا گیا ہے. علائشوں کو مدفون کرنے کے بعد ٹرنچز میں چونے کا چھڑکاؤ اور جراثیم کش ادویات کا اسپرے بھی یقینی بنایا گیا ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ نے ہل پارک کے نزدیک ریسٹورنٹ میں لگنے والی آگ کے بعد امدادی کاموں کا معائنہ کیا. کہتے ہیں کہ ہل پارک کے قریب ریسٹورنٹ میں لگنے والی آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بلدیہ شرکی کی جانب سے ہر ممکن معاونت فراہم کی گئی ہے. متوقع تیز برسات کی پیش گوئی ہے. مزید ڈی واٹرنگ پمپس کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ہل پارک کے قریب ریسٹورنٹ میں لگنے والی آگ کے بعد امدادی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ آگ لگنے کے واقعات کی روک تھام اس وقت ہی ممکن ہے جب ہر قسم کی احتیاط برتی جائے, جس کے لیے نجی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. برسات ہونے کی صورت میں نکاسی آب کے امور میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. مختلف مقامات پر جہاں پانی جمع ہونے کی شکایت تھی قبل از وقت ڈی واٹرنگ پمپس نصب کر دیے جائیں گے. ڈی واٹرنگ پمپس کی تنصیب کے ساتھ افسران معاملہ نکاسی آب کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ متوقع تیز برسات کی پیش نظر ڈی واٹرنگ پمپس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, جسے فوری طور پر مختلف مقامات پر نصب کر دیا جائے گا تاکہ تیز برسات کی صورت میں فوری نکاسی آب کے انتظامات کیے جا سکے. اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر سلمان میمن, اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول, ڈائریکٹرز توقیر عباس, حماد خان, اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر محمد ہارون اور دیگر بھی موجود تھے.
ڈپٹی کمشنر راجہ طارق کہتے ہیں کہ اوشین پوائنٹ ریسٹورینٹ میں لگنے والی آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تمام فیملیز کو فوری ریسکیو کر کے بلڈنگ سے نکال لیا گیا تھا. ہل پارک کے قریب اوشین پوائنٹ ریسٹورینٹ میں لگنے والی آگ کے بعد امدادی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر راجہ طارق حسین نے کہا کہ اوشین پوائنٹ پلاٹ نمبر 1 اور 2 بلاک 3 میں روہیل کنٹ سوسائٹی میں قائم ہے، جو کہ 11 منزلہ رہائشی فلیٹس کے علاوہ 2 پارکنگ فلور اور بیسمنٹ شامل ہے. اس بلڈنگ میں مزید 3 ریسٹورینٹس قائم ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بلڈنگ میں قائم ریسٹورینٹ کا فوری ڈیٹا مرتب کر کے رپورٹ پیش کی جائے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مختار کار فیروز آباد، فائر بریگیڈ حکام، پولیس اور رینجرز کا عملہ بھی موجود تھا. ایڈمنسٹریٹر کراچی و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر پلاسٹک کی تھیلیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. PIDC پل پر کارروائی میں 1 لاکھ سے زائد تھیلیوں کی گاڑی پکڑ دی ہے. سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ گاڑی مارکیٹ میں پلاسٹک کی تھیلیوں کی سپلائی کے لیے نکلی تھی. بشیر صدیقی نے مزید کہا کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کے خلاف شہر بھر میں کارروائیاں جاری ہیں. جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ کچھ عرصے قبل پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ نالوں میں کچرا بھر جانا تھا. پھر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے نالوں کی صفائی کے اقدامات جاری کرتے ہوئے تھیلیوں پر بھی ممکنہ طور پر پابندی عائد کر دی تھی. ایسے میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کی ہدایت پر پلاسٹک کی تھیلیوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں. PIDC پل پر کارروائی میں 1 لاکھ سے زائد تھیلیوں کی گاڑی پکڑ لی گئی. آپ کو بتائیں کہ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ تھیلیوں کی روک تھام کے لیے دن بھر مصروف عمل نظر آتے ہیں، جبکہ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی ہدایت پر ہی یہ کارروائی کی گئی ہے، جس میں 1 لاکھ سے زائد تھیلیوں کی گاڑی پکڑی ہے. گاڑی مارکیٹ میں پلاسٹک کی تھیلیوں کی سپلائی کے لیے نکلی تھی. بشیر صدیقی نے کہا کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کے خلاف شہر بھر میں کارروائیاں جاری ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.